پاک سرزمین پر افغانستان سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے مزید ثبوت سامنے۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو دستیاب ہے۔ ٹی ٹی پی کو ہتھیاروں کی فراہمی سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ 29 دسمبر کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راہزیب کھورے سمیت 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا، جس میں AK-47 M4 کاربین اور گولہ بارود شامل۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے نوشکی اور پنجگور میں FC کیمپوں پر 2022 میں انہی ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا۔ رواں سال جولائی میں یوب گیریزن میں حملے میں بھی ٹی ٹی پی نے امریکی ساختہ اسلحہ استعمال کیا۔ جدید امریکی ہتھیاروں سے لیس ٹی ٹی پی نے چترال میں 2 فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ میاں والی ایئر بیس حملے میں دہشت گردوں سے غیر ملکی ساختہ اسلحہ برآمد ہوا تھا، جس میں RPG-7 AK-74 M4 اور M16A4 شامل ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے دورابن میں اور ٹانک میں ہلاک دہشت گردوں سے امریکی ساختہ اسلحہ برآمد ہوا۔ افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی سے پیاز کی بوریوں سے جدید امریکی ہتھیار برآمد کیے گئے۔ پاک سرزمین پر افغانستان سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے مزید ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو دستیاب ہے۔ ٹی ٹی پی کو ہتھیاروں کی فراہمی سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ 29 دسمبر کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کارروائیوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راہزیب کھورے سمیت 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود اور عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے برگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ جس طرح امریکی ساختہ اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو آپ؟ یہ دیکھیں کہ پاکستان پہلے اپنا کنسرن شو کر چکا ہے، اور یہ دیکھیں پاکستان کے علاوہ جو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس نے بھی اس پہ رپورٹ کیا تھا، چاہے وہ فارن پالیسی میگزین ہو، الجزیرہ ہو، ایون نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ جب امریکنز وہاں سے نکلے تھے تو بہت سارا ویپن چھوڑ کے گئے۔ ایون پینٹاگون نے کنفرم کیا تھا کہ اراؤنڈ 40,000 کے قریب ویپنز وہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس کا اب یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی تمام ٹیررسٹ جو وہاں پہ پراکسیز آپریٹ کر رہی ہیں تو ان کو ایزیلی اویلیبل ہیں، تو افغان طالبان انفارچونیٹلی ان کو یہ بیسیکلی عام بھی کر رہے ہیں، فنڈ بھی کر رہے ہیں، اور وہاں کے سیف ہیونس کو یوز کر کے پاکستان میں جتنے اٹیکس ہوئے ہیں، دیکھیں چترال کا اٹیک تھا، یا نارتھ وزیرستان میں ہے، DI خان میں جو حملہ ہوا، ٹانک میں جو حملہ ہوا، مسلم باغ میں، پھر زوب میں، اس تمام حملوں میں یہ امریکن ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں کہ جو ایز پر دی میڈیا رپورٹس ویپنز اینڈ اکوپمنٹ ورث $7 بلین امریکہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اور ابھی یہ ہے کہ اس ویپن کے چھوڑنے سے یہ ہوا ہے کہ جو ایڈیشنل جو لیٹسٹ ویپنز ہیں اور اس کے علاوہ نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، اور جس سے ان کی کیپیبلٹی جو ہے ٹیررسٹ کی وہ بڑھ گئی ہے، تو اس سے یہ ہے کہ کنسرن ہے، اور امریکنز دے آر ان پکچر ہے، اسپیشلی جب چیف گئے تھے یقیناً انہوں نے اپنا کنسرن کیا ہوگا۔ یہ ریجنل سیکورٹی کی اب ڈسکشنز ہوئی ہے کہ ٹیررسٹ جب پاکستان آتے ہیں دے آر یوزنگ سیف ہیونس، امریکنز ویپن سے۔ ٹھیک ہے سر، آپ ساتھ رہیے گا۔ عبداللہ گل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے جان بوجھ کے چھوڑا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ افغانستان بیٹل فیلڈ، اس کے بعد وہ افغانستان پاکستان بیٹل فیلڈ ہوئی، اور پھر وہ پاکستان بیٹل فیلڈ کے اندر پیک بیٹل فیلڈ کو جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا۔ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں ملک ہوتا ہے اور اس کے پاس جب وسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ سپر پاور ہو، تو وہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے یا پھر اس کو تلف کر کے جاتا ہے۔ یہ اسلحہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر چھوڑا گیا، اور یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ، اتنا مخصوص جو ہے اسلحہ ہے، جس کے اندر M16 رائفلز ہیں، A4 رائفلز ہیں، اس کے اندر سنائپر رائفلز ہیں، اس کے اندر جو ڈیٹونیشن ہے، پلاسٹک ڈیٹونیٹرز موجود ہیں، اسی طریقے سے ایکسپلوسو ڈیوائسز موجود ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ لیزر سائٹس موجود ہیں، نائٹ ویژن ہے، یعنی کہ رات کو مکمل اندھیرے میں بھی اس کو دن کی روشنی کی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرونز موجود ہیں، یعنی کہ ایک جو ظاہر ہے سپر پاور کا اسلحہ موجود ہے۔ اب ہموی جو جیپس ہیں وہ موجود ہیں،
लेकिन मसला ये है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। देखें, जब दोहा मुज़ाकरात हुए थे और दोहा के अंदर अमेरिका ने गारंटी दी थी कि वो अपना जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी दूसरे मुल्क बलखसूस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान से न सिर्फ असला बेचा जा रहा है गैर मुमालिक को, क्योंकि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो असला जो है वो आम अफगानी के पास तो गया नहीं, वो जो है वो तालिबान हुकूमत के पास गया, क्योंकि उस टाइम पे काबुल के साथ साथ पूरा अफगानिस्तान जो था वो तालिब जो है उसको कंट्रोल में ले चुके थे और इसका वो इजहार राय कई दफा कर चुके और इसके दावेदार थे। अब मसला ये है कि जब उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया तो ये असला फिर बाहर कैसे आना शुरू हुआ है, ये है बहुत अहम बात। और असला जब बाहर आ रहा है और वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ हाथों में जा रहा है टीटीपी के दहशतगर्दों के हवाले, तो फिर सीधा सीधा मकसद ये है कि पाकिस्तान को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। देखिए ना, मेरे वालिद जनरल हमीद कुल ने कहा था कि 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान असल निशाना है। तो अब तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ही वो असल निशाना है जिसको दुनिया जो है वो बड़ी उसको तकलीफ हो रही है, चुभन होती है। अभी जो हालिया बलोच मार्च के अंदर जितने भी ट्रेंड्स बने जो सोशल मीडिया पे चले वो बरतानिया से चले, यानी कि इससे पहले 9 मई के वाकयात को अगर आप देख लें तो पता चलता है कि 65% जो सोशल मीडिया पे वाहियात हरकत हुई उसके पीछे जो है वो मगरिब जो है वो मुलव्विस था। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ खाली अफगानिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि इसके डांडे जो है वो जाके मगरिब के साथ जो है वो बाकायदा मिल जाते हैं। एक तरफ तो उन्होंने फलस्तीन के ऊपर जो है वो जुल्म की इंतहा की हुई है और दूसरी तरफ जो है वो इस्लाम के किला पाकिस्तान को जो है वो निशाना बना रहे हैं। मैं तालिबान हुकूमत से ये मुतालबा करूंगा पुरजोर कि वो इन किस्म की कार्रवाइयों को किसी सूरत जो है पनपने ना दें। कभी बॉर्डर के ऊपर जो है वो बाढ़ काटी जाती है, कभी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैचों के ऊपर जो है हर्जा सराई होती है, कभी जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो चलता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ कोई अफगानिस्तान चला जाए तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये दो भाई मुल्क हैं, इनको कैसे आप जो है, और पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान की कुर्बानियां ना होती तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि अफगानिस्तान के अंदर पहले सोवियत यूनियन शिकस्त खाता और बाद में अमेरिका अपने 48 ममालिक समेत शिकस्त खोरदा होकर निकलता है। इसका तो खुद जो है अमेरिका ने एक्सेप्ट किया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम तक ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो उसकी वजह से हमें शिकस्त हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है ये बात कही है, कहीं बाइडेन साहब ने भी अपनी जो निजी महफिल है उसके अंदर ये बात कही है, और अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है और इसी तरीके से पैसिफिक कमांड है तो और जॉइंट चीफ जो है वो भी इसका जो है कई दफा जो है दबे लफ्जों में इजहार राय कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये वक्त है जब दुनिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है, अगर पाकिस्तान के साथ खेल खेला जाएगा तो आर्मी चीफ के बयान के मुताबिक कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर बनने वाला पाकिस्तान ना कमजोर था, ना है और ना रहेगा। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।